بے قدراں کچھ قدر نہ جانی، کیتی خوب دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل بک بک اتھرو روسن اکھیاں، ویکھ حویلی کوچ نصیر اساں جد کیتا، پہ جاسی تھر تھلی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اس دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف عقائد رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر، مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ انہیں شریک بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایسے عقائد رکھنے والے لوگ بھی ہیں جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں موجود ہر شے خود بخود بن گئی تھی اور خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن پوری کائنات میں ہمیں کوئی بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو، جس کا نظریہ یہ ہو کہ موت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی مرتا نہیں ہے۔ ہر شخص موت کو ضرور مانتا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا ہمیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ
عقیدہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی جان نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار چیز نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اور سورہ رحمان میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اے محبوب اس دنیا میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی صرف آپ کے رب ذوالجلال کی ذات رہے گی۔ ہر شخص نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ کوئی کل اس دنیا سے چلا گیا، کوئی آج اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی آنے والے کل میں دنیا سے چلا جائے گا۔ ہر شخص نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، لیکن موت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کافر اور ایک مومن کی موت میں فرق ہوتا ہے، اور پھر مومنین کے اندر ایک فاسق و فاجر اور ایک نیک اور صالح بندے کی موت میں فرق ہوتا ہے، اور پھر نیک مومنین کی موت میں بھی، علماء کی موت میں اور عام عوام کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کل شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہوا اور انہیں لاہور میں دفن کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ اسے کہا جاتا ہے کہ گریٹر اقبال پارک، جو بڑی سے بڑی سیاسی جماعتیں بھی جلسے کرنے کے باوجود اسے نہ بھر سکیں، بڑے بڑے جنازے بھی اس گراؤنڈ میں ہوئے لیکن گراؤنڈ فل نہیں ہو سکا تھا، لیکن کل علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں نہ صرف کہ مینار پاکستان والا وہ گراؤنڈ فل ہو گیا، بلکہ اس کے ارد گرد موجود جو سڑکیں اور جو فلائی اوور، جو پل تھے، ان پر بھی عوام کا جمع غفیر موجود تھا۔ اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے ان کی عقیدت مندوں اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والے لوگوں نے اس جنازے میں بھرپور شرکت کی۔ موت میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر ایک خاندان پر ہوتا ہے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے گھر والے اس اثر کو، اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کی کمی کو ایک شہر، ایک علاقہ محسوس کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پورا ملک ان کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان شخصیات میں سے تھے کہ جو دنیا سے گئے ہیں تو ان کی کمی کو پوری دنیا میں موجود لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والے محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لگا سکتے ہیں کہ میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا اور دیگر جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں کہ دنیا میں موجود جو عرب ممالک ہیں، ادھر کے علماء جنہوں نے کبھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقات بھی نہیں کی، جنہوں نے ان کے بیانات بھی نہیں سنے کہ ان کے بیانات اکثر اردو میں یا پنجابی میں ہوتے تھے، لیکن وہ عربی علماء کل علامہ خادم حسین رضوی کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے، ان کی درجات کی بلندی کی دعا کر رہے تھے، اور پاکستانی عوام کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہے تھے۔ تو ان کے دلوں میں یہ محبت اور ان کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبا کیسے آیا؟ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر یہ حدیث شریف نقل کی ہے۔ اس حدیث شریف کو ہم سنیں اور غور کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان غیر ممالک والوں، غیر زبان والوں کے دلوں میں ان کی محبت کیسے آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات، رب ذوالجلال اپنے کسی بندہ سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل امین اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان کے فرشتوں سے یہ ندا کرتا ہے کہ اے فرشتوں، فلاں شخص سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، مجھے رب کائنات نے محبت کا حکم دیا ہے،
اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہ فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر اس شخص کی محبت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے کہ جن کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو جب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا گیا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، جبریل امین بھی محبت کرتے ہیں، اور خود رب کائنات بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بلا شک و شبہ ایک جید عالم دین، حافظ قرآن تھے، ایک بہترین مبلغ تھے، ایک بہترین مدرس سے، ایک بہترین لکھاری تھے، لیکن انہیں شہرت جو ملی یا جس وجہ سے وہ دنیا میں مشہور ہوئے وہ تھا ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نکلنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر ہر وقت پہرا دیے رکھنا۔ اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 4-5 سال سے ان کا نام سنا ہے، پہلے ہم انہیں نہیں جانتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب جامعہ نظامیہ سے لاہور سے انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور اپنے اساتذہ کے حکم پر انہوں نے وہیں پر پڑھانا شروع کر دیا، تو اسی وقت سے ان کی شہرت شروع ہو چکی تھی۔ جو لوگ دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا علماء کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا علماء کے جو خطابات ایک عرصے سے سن رہے ہیں، وہ بلا شک و شبہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہلے سے واقف تھے۔ لیکن اگر ہم پچھلے 10-15 سال کی بات کریں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پچھلے 10-15 سال میں ان کی شخصیت زیادہ نمایاں انداز میں ابھر کر دنیا کے سامنے آئی، اور اس کی وجہ یہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے ان کا جو انداز تھا، ان دو عقائد پر پہرا دینے کے لیے ان کا جو طریقہ کار تھا، وہ تمام علماء میں نمایاں تھا۔ جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی، ختم نبوت کی بات آتی، تو سب سے زیادہ گرجدار آواز یا علماء کی آوازوں میں جو آواز ہمیں نمایاں ملتی تھی وہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہوتی تھی۔ آپ نے جامعہ نظامیہ سے اپنی تعلیم مکمل کی، وہیں پر پڑھانا شروع کیا۔ آپ کو بے شمار علوم دینیہ پر دسترس حاصل تھی، لیکن عربی گرامر جو عربی سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، اس پر آپ کو سب سے زیادہ عبور حاصل تھا۔ لیکن عربی گرامر پڑھانے کے علاوہ آپ حدیث شریف پڑھانے میں بھی ماہر تھے، اس لیے جامعہ نظامیہ میں آپ کو شیخ الحدیث کا منصب دیا گیا تھا اور آپ ایک طویل عرصے تک وہاں بخاری شریف پڑھاتے رہے۔ آپ کے علم کی اہمیت اور آپ کے علم کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے جو موجودہ خطیب ہیں علامہ مفتی رمضان سیالوی صاحب، اور پھر کیو ٹی وی پر احکام شریعت کا پروگرام کرنے والے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، یہ دونوں علماء علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو جب شاگردوں کا یہ علمی مقام ہے تو ان کے استاد کے علمی مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو علامہ خادم حسین رضوی نے بہت ساری کتب بھی لکھی جو عربی گرامر کے اصول اور عربی گرامر کے متعلق تھیں، اور آپ کی وہ کتب آج بھی مختلف مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب تک وہ کتابیں پڑھائی جاتی رہیں گی، رب ذوالجلال ان کا ثواب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرماتا رہے گا۔ سن 2006 میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ زخمی ہوئے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے پھر ویل چیئر پر منتقل ہو گئے۔ وہ بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن اتنی تکلیف کے باوجود وہ ناموس رسالت کا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی اس معذوری کو آڑ بنا کر ختم نبوت کے عقیدے سے، ختم نبوت کے مسئلے سے، ختم نبوت کی تحریک سے کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پرویز مشرف کے دور میں مختلف قسم کی پابندیاں جب علماء پر
اور مساجد پر لگائی گئیں کہ مساجد کے سپیکر اتار دیے جائیں، فلاں عالم دین تقریر نہیں کر سکتا، فلاں عالم دین فلاں جگہ پر نہیں جا سکتا، تو ان پابندیوں کے باوجود علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی مسجد کے سپیکر بھی چلائے اور ہر جگہ پر جا کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، جس کی پاداش میں انہیں کئی مرتبہ جیل میں ڈالا گیا۔ اور پھر جس وقت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، تو ان کی آزادی کے لیے علامہ خادم حسین رضوی نے دیگر علماء کے ساتھ مل کر ان کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، اور اس تحریک کو چلاتے ہوئے بھی انہیں بے شمار مرتبہ جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر ظلم و تشدد کیے گئے، ان کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں، ان کے گھر پر چھاپے مارے جاتے، ان کی خواتین پر تشدد کیا جاتا، یہاں تک کہ پولیس والے کئی مرتبہ جوتوں سمیت ان کی مسجد میں داخل ہو گئے، ان کے کمرے پر جا کے اٹیک کیا، ان کے کمرے میں موجود دینی کتب کو، قرآن شریف کی تفسیر کو زمین پر گرایا گیا اور انہیں گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال کے جیل میں لے جایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہر موقع پر وہ آگے رہے۔ وہ ڈنمارک اور ناروے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے تھے، تو علامہ خادم حسین رضوی نے پاکستان کے اندر جب تحریک شروع کی، ان کے جواب میں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خاکے وہاں پر بنائے جاتے ہیں، آپ جلسے جلوس پاکستان میں کرتے ہیں، تو ان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ ان پر کیا اثر ہوتا ہے، کہ علامہ خادم حسین رضوی تحریک پاکستان میں چلا رہے تھے، لیکن ادھر ڈنمارک اور ناروے کا میڈیا وہاں پر شور مچا رہا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس شخص کو قابو کریں، اس شخص کو جیل میں ڈالے رکھیں، یہ ہمارا سکون برباد کر دے گا، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ امن کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ یہ امن اور محبت کا پیغام دینے والا شخص ہے۔ تو ہر دور حکومت میں علامہ خادم حسین رضوی پر بے شمار ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ آپ خود کئی مرتبہ اپنے جیل جانے کا اور ظلم و تشدد کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے ایک تقریر میں فرمایا کہ پولیس والے مجھے رات کو گھر سے اٹھا کر لے گئے، فروری کے مہینے میں سخت سردی کی رات تھی، اور تھانے جا کے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب لکھ کے دو کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرو گے ناموس رسالت کی۔ تو جب آپ نے یہ بات لکھنے سے انکار کیا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس معذور شخص جو ویل چیئر پر موجود تھا، جو بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، ان کے جسم پر موجود گرم چادر اتار دی، انہوں نے جو سویٹر پہنا ہوا تھا، جو جرسی پہن رکھی تھی، وہ بھی اتار دی، اور سخت سردی کی رات میں پوری رات انہیں برآمدے میں ویل چیئر پر بٹھائے رکھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرا کبھی سر اونگ کی وجہ سے ہل جاتا، مجھے نیند آ جاتی، تو وہ پکڑ کر مجھے جھٹکا دیتے کہ تم سو نہیں سکتے، جاگتے رہو۔ اس قدر ان پر ظلم و تشدد کیے گئے ہر دور حکومت میں۔ اور پچھلی حکومت نواز شریف کی جب حکومت تھی، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جب چھیڑنے کی اسے کوشش کی، تو پھر علامہ صاحب نے ایک طویل عرصے کی جدوجہد کی، دھرنا دیا، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، لیکن ان پر مستقل ظلم و ستم ہوتے رہے۔ اور پھر موجودہ جو حکومت ہے، جو دعوے دار تھی ریاست مدینہ بنانے کی کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، ان کے دور حکومت میں بالخصوص علامہ خادم حسین رضوی اور دیگر علماء پر بے شمار ظلم و تشدد کیے گئے۔ اور ابھی جو آخری انہوں نے دھرنا اسلام آباد میں دیا تھا، جس میں ان کا مطالبہ بڑا ہی جائز مطالبہ تھا، اور یہ ہر شخص کے دل کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے صدر نے انٹرنیشنل سطح پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، ان کی گستاخی کی ہے، ان کے خاکے بنائے ہیں، کارٹون بنائے ہیں، لہذا ہمیں انہیں جواب بھی انٹرنیشنل سطح پر دینا چاہیے۔ اور وہ جواب کیسے دیا جائے؟ کہ ان کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور ان کی جو پروڈکٹس پاکستان میں آتی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے، کوئی بندہ بھی فرانس کی چیزوں کو نہ خریدے۔ یہ بڑا ہی جائز مطالبہ تھا، لیکن پہلے تو حکومت ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ جب انہوں نے لاہور سے چل کر اسلام آباد میں جا کے دھرنا دیا، تو پہلے شیلنگ کے ذریعے، فائرنگ کے ذریعے، ظلم و تشدد کے ذریعے
انہیں اس موقف سے ہٹانے کی، وہاں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی گئی، اور جب دیکھا کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو پھر اپنے چند وزراء کو، وزیروں کو بھیج کر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی، اور مذاکرات کامیاب ہوئے، جس کے بعد علامہ صاحب اس دھرنے سے واپس لاہور تشریف لے گئے۔ لیکن جس وقت وہ لاہور سے اس دھرنے کے لیے، اس مشن کے لیے نکلے تھے، اس وقت بھی ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور انہیں 103 کا بخار تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس بخار کو، اپنی اس جسمانی معذوری کو کبھی آڑ نہیں بنایا، کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، لوگ جب انہیں مشورہ دیتے کہ حضرت صاحب آپ آرام کیا کریں، آپ زیادہ باہر نہ نکلیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے لیے تکالیف برداشت کر سکتے ہیں، صحابہ کرام تکالیف برداشت کر سکتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کفار اور مشرکین سے لڑائی کی، تو کفار نے اتنا ان پر تشدد کیا کہ ان کا پورا چہرہ مبارک اس قدر سوج گیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھیں کدھر ہیں، ناک کدھر ہیں، ان کے لب کدھر ہیں، اس قدر ان کے چہرے پر سوجن آ گئی۔ اور جب غزوہ احد کے موقع پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک پر کفار نے پتھر مارے اور سرکار کے دانت مبارک کا ایک حصہ ٹوٹ کر جدا ہو گیا اور سرکار کے جسم مبارک سے لہو نکلا، اور سرکار کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے اعضاء کاٹ کر رسی میں پرو کر ان کے ہار بنا کر گلے میں ڈالے گئے۔ ایک صحابی رسول تو ایسے تھے کہ ان کے جسم کا بالکل کیما کر دیا گیا، ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کی ہمشیرہ نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ تو علامہ خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سرکار دو عالم اور ان کے جانثار صحابہ کرام نے اتنی تکالیف برداشت کی ہیں، تو آج جب پوری دنیا ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرنے پر تیار ہے، سرکار کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، تو جہاں تک ہم سے ممکن ہے ہم تو کوشش کریں گے۔ تو کل اگر ہم سے سرکار دو عالم نے پوچھ لیا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو دین کے لیے اس قدر قربانیاں دی تھیں، تم بتاؤ تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دین ہی تو ہے کہ جس نے مولوی خادم کو عزت دی ہے، جس نے ہمیشہ مولوی خادم کو پالا ہے، یہ دین ہی ہے جس کے ٹکڑوں پر پل کر میں بڑا ہوا ہوں اور اب تک مسلسل اسی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں۔ تو جب اس دین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو کیا مولوی خادم اپنی معذوری کو آڑ بنا کر پیچھے ہٹ جائے کہ مولوی خادم کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس انداز سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ وہ حق کے لیے کھڑے رہے، ڈٹے رہے، ان کی آواز حق کی تمام آوازوں میں ایک نمایاں آواز بن کر ابھرتی تھی۔ اب ہم اگر دیکھیں میڈیا کی طرف، تو میڈیا نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے تو ان کے جلسوں جلوسوں کو بالکل کوئی کوریج نہیں دی جاتی تھی۔ کراچی کے اندر جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی پارٹی نے آج تک جلسہ کر کے اس گراؤنڈ کو فل نہیں کیا، لیکن یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک لبیک پاکستان کا واحد جلسہ تھا جس نے نہ صرف اس گراؤنڈ کو بھر دیا تھا بلکہ گراؤنڈ سے باہر سڑکیں تک فل ہو گئی تھیں، لیکن میڈیا نے مکمل بائیکاٹ کیے رکھا اور ان کے کسی جلسے کو نہیں دکھایا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دین کا نام لیتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک دو قومی نظریے پر بنا ہے، یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے، لہٰذا اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ خود حکومت میں آنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے تو الیکشن بھی نہیں لڑا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں معذور شخص ہوں، میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، میں اس قدر فعال نہیں ہوں، میں اس قدر کام نہیں کر سکتا۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لیں اور اس ملک میں دین نافذ کرنے کے لیے آگے آئیں تو میں انہیں اپنا لیڈر مان کر ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو چونکہ وہ دین کی بات کرتے تھے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے، اس لیے پورا میڈیا ان کے خلاف تھا، انہیں کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن
جب جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ان کا انتقال ہوا تو پورا میڈیا ان کے گھر کے باہر پہنچ گیا، ان کی تصویریں چلنے لگیں، ان کی خبریں چلنے لگیں، ان کی زندگی کے بارے میں باتیں کیے جانے لگیں، اور پھر جنازے کی کوریج جو ہے وہ ہر چینل نے دی، ہر چینل نے جنازہ دکھایا، اور پھر ہمارے وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے، دیگر وزیروں نے ان کے بارے میں ٹویٹر پر اظہار افسوس کیا کہ جناب ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، ہمیں دلی طور پر دکھ ہوا ہے کہ ہم ایک عالم دین سے، ایک عاشق رسول سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب وہ زندہ تھے تو کیا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ عالم دین ہے؟ جب وہ زندہ تھے تو کیا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہیں، یہ عاشق رسول ہیں؟ اور آج ہمارے وزراء یہ بیان دے رہے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ تو جب تمہاری حکومتیں ان پر تشدد کر رہی تھیں، تمہارے حکم پر انہیں اٹھا اٹھا کر جیلوں میں پھینکا جاتا تھا، تو کیا اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ عاشق رسول ہیں اور دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کسی شخص کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ حق پر ہے، وہ عاشق رسول ہے، وہ دین کے لیے کام کر رہا ہے، اسے مرنا پڑتا ہے۔ وہ مرے گا تو دنیا اسے، ہمارا میڈیا اسے کوریج دے گا۔ تو اس قدر ان کے ساتھ ظلم و تشدد نہ صرف حکمرانوں نے بلکہ میڈیا نے بھی کیے رکھا، اور آج جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی تصویریں بھی شیئر کی جا رہی ہیں، ان کی تقریروں کے ٹکڑے بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کاش یہ لوگ ان کی زندگی میں ان کی قدر کرتے، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرتے تو یہ ملک کئی ملکوں سے ترقی میں آگے نکل جاتا۔ لیکن پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی مرحوم نے کہا تھا کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جانی، کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی، بک بک اتھروں روسن اکھیاں، ویکھ حویلی کلی، کوچ نصیر اساں جد کیتا، پہ جاسی تھر تھلی۔ آج جب انہوں نے اس دنیا سے کوچ کیا ہے تو پورے ملک کے اندر افراتفری پھیل گئی، اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والے پوری دنیا میں جو موجود ہیں، سب کے سب اس رحلت سے، اس انتقال سے سوگوار ہو گئے۔ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو ان کی زندگی میں تو ان کی مخالفت کرتے ہی تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان پر طرح طرح کے جملے کس رہے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ کئی بدبخت تو میں نے ایسے بھی دیکھے جو ان کی انتقال پر، ان کی موت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کا چمکتا ہوا چہرہ، علامہ خادم حسین رضوی 40 گھنٹے گزرنے کے بعد، 40 گھنٹے پہلے موت ہوئی، 40 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ان کے چہرے کا اطمینان، ان کے چہرے کا سکون، اور پھر بالخصوص ان کی جو سب سے آخری تصویر ہے دفن ہونے سے چند منٹ پہلے کی، اس وقت جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی، وہ اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ حق پر تھے اور ہمیشہ حق پر ڈٹے رہے۔ اور یہ چیز، حق پر رہنا، حکومتوں کا ظلم و تشدد برداشت کرنا اور حق کے راستے سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہ میں ہمارے امام ہیں اور امام اعظم ہیں، اس قدر بلند شخصیت کو بھی وقت کے حکمرانوں نے جیل میں ڈالا، اور جب انہوں نے وقت کے حکمران کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں وقت کے حکمران نے، وقت کے بادشاہ نے، خلیفہ نے جیل میں ڈال دیا، روزانہ انہیں بے شمار کوڑے لگائے جاتے، اور جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا اس ظلم و تشدد کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا تو اس قدر بڑا جنازہ تھا کہ پورے شہر کے اندر کسی کے پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ خلیفہ مرا
تو چند لوگوں کے علاوہ اس کے جنازے میں کوئی شامل نہیں ہوا تھا۔ تو میں ان حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور کم از کم اس جنازے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ جان لیں کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ کل یہ نہ ہو کہ تمہارے جنازوں میں کوئی کندھا دینے والا بھی موجود نہ ہو، یا بڑا سے بڑا لیڈر مر جائے اور چند بندوں کے علاوہ کوئی جنازے کے اندر شامل نہ ہو۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے گزاری، تو رب ذوالجلال نے آخر میں جو انہیں انعام دینا ہے اسے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے ان کے سفر آخرت میں جو انعام انہیں دیا وہ ان کے چہرے کے اطمینان اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں دیگر جو خصوصیات تھیں، ان میں سے ایک خصوصیت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ انہیں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو مصور پاکستان، شاعر مشرق اور جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، علامہ اقبال کے ساتھ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص قسم کی محبت تھی، اور اس محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں علامہ اقبال کی شاعری کا سارا کلام، چاہے وہ فارسی کا تھا چاہے وہ اردو کا تھا، وہ سارے کا سارا کلام انہیں زبانی یاد تھا، اور انہیں حافظ اقبال بھی کہا جاتا تھا۔ اور ان کی اگر ہم تقاریر سنیں تو جگہ جگہ ہمیں ان کی تقریر میں علامہ اقبال کے اشعار کا حوالہ ملتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علامہ امیر المجاہدین حافظ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ دل کرتا ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما۔ یہ ایسی موت تھی جسے دیکھ کر مرنے کو دل کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینا، سرکار کے عشق میں موت نصیب فرمائے۔ اور ہم یہ رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس ملک پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا کام کرنے والوں کے خلاف ہیں اور دو قومی نظریے کے چھوڑ چکے ہیں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن حکمران ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔